محبت انبیاء اللہ و اولیائہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی محبت یہ انسان کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتی ہے۔ جس کے دل کے اندر نبیوں کی محبت نہیں ہوگی، ولیوں کی محبت نہیں ہوگی، تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دین تو ہمیں انہوں نے دیا، انہی کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہم صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں لیکن کسی نبی سے پیار نہ کریں، ہم جناب صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں لیکن کسی صحابی سے پیار نہ کریں، اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں کسی اہل بیت سے پیار نہ کریں، اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں اولیاء کی گستاخیاں کرتے رہیں، تو پھر وہ نماز فائدہ نہیں دے گی۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو سب سے پہلے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے ان سے بھی محبت رکھنی پڑے گی۔ اس لیے سب سے پہلا مفسرین اکرام نے لکھا محبت انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کی محبت یہ انسان کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیتی ہے۔ فرمایا وَأَوْلِيَائِهِ، اللہ کے ولیوں کی محبت یہ بھی انسان کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا، کہ نفلی عبادت بندہ 100 سال بھی کرتا رہے تو جتنا مقام انسان کو اس سے ملتا ہے، ہو سکتا ہے کسی ولی کامل کی نگاہ سے، ایک نگاہ سے اس سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ نفلی عبادت اپنی جگہ پہ، لیکن اپنے اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھنا، صحابہ کرام سے محبت رکھنا، اہل بیت سے محبت رکھنا، ازواج مطہرات سے محبت رکھنا، اللہ کے برگزیدہ نبیوں اور رسولوں سے محبت رکھنا، یہ اللہ خالق کائنات کا اولین حکم ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ پوری دنیا سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ سے محبت نہ کرے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس وقت تک بندہ مومن ہو نہیں سکتا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر کامل نہ ہو جائے۔ جب تک حضور کی محبت نہیں تو ایمان بھی کامل نہیں، نمازیں کہاں سے کامل ہو سکتی ہیں؟ جب تک حضور کی محبت نہیں اس وقت تک تو ایمان ہی پورا نہیں ہے، تو یہ عبادات کس کام کی ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ بغیر ایمان کے، بغیر اسلام کے عبادات کا، نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور فلاں شخص جو فوت ہو چکا ہے، زمانہ جاہلیت میں اس نے بڑے نیک اعمال کیے تھے، اس نے بڑا صدقہ و خیرات کیا تھا، دن رات لوگوں کو کھلایا کرتا، لوگوں کو پانی پلایا کرتا، دن رات نیکی کے کاموں کے اندر لگا رہتا، لیکن وہ تھا مشرک۔ تو کیا یہ دنیاوی اعمال جتنے بھی اس نے اچھے کیے ہیں اس کو فائدہ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، لہذا دنیا میں اس نے جتنے بھی اعمال کیے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اعمال کے فائدے کے لیے سب سے پہلے ایمان ضروری ہے۔ ایمان تب ہی کامل ہوگا جب اللہ کی طرف سے تمام احکامات پہ ہم عمل کریں گے اور ایمان رکھیں گے کہ یا اللہ تو نے جو جو ہمیں احکام عطا فرمائے ہیں ہم ان سب پر عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ایمان کے بعد اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا اتقوا اللہ، پہلا حکم کیا دیا؟ اللہ سے ڈرو۔ جب دل کے اندر ڈر ہوگا اس کے بعد پھر اگلا وسیلہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک بندہ جیسے بھی کرتا رہے تو نماز کے سجدے کے اندر جا کے بھی انسان برے خیالات سوچتا رہتا ہے، لیکن جب دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے تو پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں جس رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں وہ میرا رب میرے ذہن کو پڑھ رہا ہے، میں جس رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں وہ رب میرا جو ہے دل کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ تو پھر انسان کا ذہن بھی صاف ہوتا ہے، دل کے برے خیالات بھی دور ہوتے ہیں اور انسان کی تنہائی بھی صاف ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو تو فرمایا جس طرح تم نے لوگوں کے سامنے اپنا ظاہر صاف بنایا ہے اپنی تنہائی کو بھی اسی طرح پاک کر لو۔ جب انسان کی تنہائی پاک ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں انسان کو پہنچنے کا پہلا ذریعہ اتقوا اللہ یہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اتقوا اللہ جب نصیب ہو جائے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو آج کے دور میں ہم کس طرح سے وسیلہ تلاش کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، قرآن و حدیث پڑھیں،
ان پر عمل کریں، اللہ کے نبیوں سے محبت رکھیں، اللہ کے ولیوں سے محبت رکھیں، صحابہ اکرام اور اہل بیت سے محبت رکھیں، ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کریں کہ وہ جس طرح نیک عمل کرتے تھے ہم بھی اسی طرح نیک عمل کریں اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ ان قریب ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں انہی کی صف کے اندر کھڑا کر دے گا، جس طرح وہ نیک تھے ہم بھی انہی کے خادم بن کے ان کے صف کے اندر کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی قوم سے محبت رکھتا ہے، جو بندہ کسی قوم سے محبت رکھتا ہے، اگرچہ دنیاوی زندگی کے اندر کبھی ملا نہیں ہے، لیکن فرمایا کل قیامت کے وہ بندہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی صف کے اندر اس کو اٹھایا جائے گا۔ آج ہم الحمدللہ اللہ کے تمام نبیوں سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، تمام ازواج مطہرات سے محبت رکھتے ہیں، تمام اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، تابعین و تبع تابعین سے لے کر آج تک جتنے بھی صاحب ایمان دنیا سے گئے، ہم الحمدللہ ان تمام اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ روایت مبارکہ بیان فرمائی، یہ اصل روایت کیا تھی؟ ایک صحابی آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی ایسے اعمال تو نہیں ہیں کہ جن پہ میں فخر کر کے کہہ سکوں کہ میں نے یہ تیاری کی ہے، صدقہ و خیرات بہت زیادہ ہو یا عبادات بہت زیادہ ہو، ولیکن احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ ایک عمل میرے پاس ہے جس کی بنیاد پہ میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میں نے قیامت کی تیاری کی ہے یا رسول اللہ، وہ یہ ہے احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابی سن، کل جب قیامت کا دن ہوگا انت مع من احببت، دنیا میں جس سے تو نے محبت کی ہوگی کل قیامت والے دن تو اسی سے اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ تیرا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ تجھے قبر سے نکالا جائے گا۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ایمان لایا اس وقت کے بعد ہمیں کبھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور کے اس فرمان کی وجہ سے ہمیں خوشی ہوئی کہ حضور نے فرمایا بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابی فرماتے ہیں لوگوں گواہ رہنا کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر فاروق سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ صحابی کے الفاظ ہیں۔ پھر آخر پہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اعمال اس قابل نہ ہوئے کہ میں اونچے درجے تک جا سکوں تو مجھے اللہ کی رحمت پہ یقین ہے کہ اس محبت کی وجہ سے جنت والے دن میں ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہوں گا۔ تو لہٰذا ہم سب اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ مولا ہم تجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم تیرے اولیاء سے، انبیاء سے، نیک بندوں سے محبت رکھتے ہیں، لہٰذا سب سے پہلا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا یہی ہے محبت انبیاء اللہ و اولیائہ، اللہ کے نبیوں سے محبت کی جائے اور اللہ کے نیک ولیوں سے محبت کی جائے۔ اس کے بعد دوسرا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے سنیے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو بزرگان دین نے لکھا، فرماتے ہیں وزیارت احباب اللہ، جو اللہ کے محبوب بندے ہوں ان کی زیارت کی جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کی صحبت میں چند گھڑیاں گزاری جائیں۔ تو فرمایا ان نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کی زیارت کرنا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جلدی پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کے اندر ایک روایت مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارسل الله تعالى على مدرجته ملكا، ایک آدمی وہ کسی دوسری بستی کے اندر ایک مسلمان کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا، اللہ خالق کائنات نے اس کے رستے کے اندر ایک فرشتے کو بھیجا،
یہ سنیے کہ اللہ کے ولیوں کی زیارت کرنے کا کتنا ثواب ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنے کا کتنا ثواب ہے۔ کیونکہ ہم کسی سے ایرے غیرے نتو خیرے سے ویسے نہیں محبت کرتے، اگر کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ الحب للہ والبغض للہ، اگر ہم کسی سے نفرت کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا باغی ہے، یہ شریعت کا باغی ہے۔ اگر کسی سے محبت کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے کریں کہ یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ تقوی اور پرہیزگاری کے اندر لگا رہتا ہے، یہ نیک کاموں کے اندر مشہور رہتا ہے، یہ رزق حلال کمانے کے اندر لگا رہتا ہے۔ اس لیے اگر کسی سے محبت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اگر کسی سے ناراضگی کا اظہار کریں تو وہ بھی اپنی ذات کے لیے کریں یا نہ کریں، لیکن جب وہ اللہ کی شریعت کا باغی ہو تو پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر ایسے بندے کے ساتھ بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے کہ جو شریعت کا باغی ہو جائے۔ یہاں پہ عام گناہگار کی بات نہیں ہے، یہاں پہ اس بندے کی بات ہے جو شریعت سے بغاوت کرے۔ گناہگار بندے کو سمجھایا جائے، اس کو تبلیغ کی جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے تاکہ وہ نیکی کی طرف راغب ہو جائے۔ لیکن جو حد کراس کر جائے، یعنی اسلام کی حد کو توڑ دے، کفر کی طرف چلا جائے، تو اللہ فرماتا ہے پھر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کہیں جا رہا تھا کسی دوسرے مسلمان کی ملاقات کے لیے، فَأَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، اللہ تعالیٰ نے اس کے رستے کے اندر ایک فرشتے کو بھیجا اور فرمایا کہ فرشتے جاؤ اس بندے سے پوچھو کہ وہ کس کام کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ میرے بندے میرے ولیوں سے کتنی محبت رکھتے ہیں، اور یہ واقعہ قیامت تک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے درس بنانا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے ولی سے جو محبت رکھتا ہے اللہ اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وہ بندہ جا رہا تھا، سامنے انسانی صورت کے اندر فرشتہ آیا اور آ کر اس نے سوال کیا اَيْنَ تُرِيدُ، حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اب وہ بندے نے سچ بولا اور بتایا کہ میں کہاں پہ جا رہا ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا اُرِيدُ أَخَلِّي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، کہ اس فلاں بستی کے اندر ایک میرا بھائی دینی بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب فرشتے نے آگے سے سوال کیا هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِن نِعْمَةٍ تَرُدُّهَا، کیا اس نے تم پر کوئی احسان کیا تھا، یا اس نے تمہیں کوئی نیکی کی تھی تمہارے ساتھ، یا اس نے تمہیں کوئی دولت وغیرہ دی ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس کو ملنے کے لیے جاتے ہو؟ اب وہ آگے سے کہنے لگا لا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، غیر انی احببتہ فی اللہ عز وجل، وہ بندہ کہتا ہے فرشتے کو کہ میں اس بندے کو صرف اس لیے ملنے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ بندہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں اس سے محبت رکھتا ہوں، میرا اس سے کوئی کاروبار نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اور میرا کوئی سانج نہیں ہے اس کے ساتھ، نہ مجھے کوئی لالچ ہے، نہ اس نے کوئی مجھ پہ احسان کیا ہے، نہ اس نے میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، الا انی احببتہ، میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ بندہ اللہ کا پیارا بندہ ہے، میں تو اس لیے اس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب وہ آگے سے فرشتہ بول کر کہتا ہے جو انسانی صورت میں آیا تھا فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، فرمایا اے بندے میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں جو انسان بن کے تیرا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، تیرے دل کی بات جاننے کے لیے آیا تھا۔ اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میرے اس بندے سے جا کر کہہ دو کہ جس طرح تو میرے فلاں ولی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، جس طرح تو اس سے محبت رکھتا ہے اسی طرح اللہ تجھ سے محبت رکھتا ہے، جس طرح تو ولی سے محبت رکھتا ہے اس طرح اللہ کی ذات تجھ سے محبت کرتی ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ولی سے محبت رکھنا یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ بندہ بندے سے محبت کرتا ہے اور پروردگار اس محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا مقام، ان کی زیارت کے لیے جانا تاکہ اس کے ذریعے انسان اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکے۔ اور اس کے بعد ایک اور ذریعہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وہ ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے، ان کی زندگی کی سیرت کو آگے بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں اور عمل کر کے انسان خود بھی نیک اور متقی بن جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی ذکر کے بڑے فضائل حضور نے بیان فرمائے کہ اللہ کا ذکر کرنا اس کا کتنا مقام ہے، یہ بھی ایک اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہا تھا، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس وقت میں نے عرش کے نور کے اندر ڈوبے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جو اللہ کے عرش کے نور کے اندر غوطہ زن ہے، اور وہاں سے اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا، یا فرشتوں سے جو وہاں پہ، جبریل نہیں، وہاں پہ جو فرشتے موجود تھے، حاملین عرش جو وہاں پہ موجود تھے، میں نے ان سے پوچھا، اے حاملین عرش، یہ کون سے بندے کی آواز آ رہی ہے کہ جو اللہ کے عرش کے نور کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور وہاں پہ بیٹھا ذکر کر رہا ہے؟ تو ان فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ بندہ ہے جب دنیا میں زندہ تھا تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی، یہ گلی سے گزرتا تو اللہ اللہ کی صدائیں اس کی زبان پہ ہوتی تھیں، یہ اپنا رزق حلال کماتا تو اس کے دل کے اندر اور زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہتا، یہ کبھی اول پول یا غلط باتیں زبان سے نہیں نکالتا تھا، یہ غلط کلمات زبان سے نہیں نکالتا تھا، یہ کبھی کسی کو گالی نہیں دیا کرتا تھا، یہ کبھی کسی کا دل نہیں توڑا کرتا تھا، اس کی زبان جب بھی کھلتی تھی اللہ کی رضا کے لیے کھلتی تھی، اللہ کے ذکر کے لیے کھلتی تھی، یہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذکر کی برکت سے اللہ خالق کائنات نے اس کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ اللہ کے عرش کے نور کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے۔ کتنا اللہ کا قرب نصیب ہوا کہ اللہ نے اس کو زمین سے اٹھایا، پہلا آسمان نیچے ہے، دوسرا آسمان، تیسرا اور چوتھا بھی نیچے ہے، پانچواں، چھٹا اور ساتواں سدرۃ المنتہا بھی نیچے ہے۔ ایک ذکر کی برکت سے اللہ نے اس کو کتنی بلندی عطا فرمائی، کتنا اپنا قرب عطا فرمایا کہ عرش معلیٰ کے نور کے دریا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بٹھا دیا، وہاں پہ بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے ذکر کے فضائل ہیں، اللہ کا ذکر کریں، اس سے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے، ایک بندہ بھی دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، تو فرمایا دنیا میں قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت تب آئے گی جب کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، سارے کے سارے کافر اور مشرک ہو جائیں گے۔ اس لیے احباب، یہ قیامت کتنا بڑا سخت دن ہوگا، لیکن یہ بھی اللہ کے ذکر سے ٹلا ہوا ہے۔ آج اگر ساری دنیا اللہ اللہ چھوڑ دے، کافر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ بہت جلد قیامت آ جائے، اور جب تک یہ اللہ اللہ کرنے والے موجود رہیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ میں قیامت کو بھی اس وقت تک نہیں بھیجوں گا۔ اس لیے یہ ذکر جو ہے یہ بھی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو میں نے کتنے ذرائع بتا دی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے۔ عبادات جو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا بہترین وسیلہ ہے، پہلی میں نے یہ عرض کی۔ اس کے بعد محبت انبیاء اللہ و اولیاء کا میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبیوں کی محبت اور اللہ کے ولیوں کی محبت یہ بھی ایک اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ وزیارت احباب اللہ، اور اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کرنا یہ بھی ایک اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور آخر جو میں نے عرض کیا وکثرت الذکر، کہ ذکر کو کثرت سے کرتے رہنا، اللہ اللہ کرتے رہنا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن یہ سارے اعمال تب کامل ہوں گے جب ہم اللہ کے رسول سے، اللہ سے، اللہ کے نیک بندوں سے، صحابہ کرام سے، یعنی جتنے بھی برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں ان سب سے پیار کریں گے۔ اگر کسی کی گستاخی کرتے رہے، اگر کوئی ولی بھی ہو تو اس کی گستاخی بھی جائز نہیں ہے، اگر کوئی صحابی ہے تو اس کی گستاخی بھی جائز نہیں ہے، اگر کوئی اللہ کا نبی ہے تو اس کی گستاخی بھی جائز نہیں ہے۔ ان تمام کا ادب اپنے دل کے اندر رکھیں، اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ تلاش کریں۔ اللہ فرماتا ہے یہ وسیلے اس لیے میں نے بنائے ہیں لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب دیکھیے کہ ہم اللہ کے ولیوں کی صحبت میں جاتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک یہ شروع ہو چکا ہے یا ہونے والا ہی ہے؟ ہو چکا ہے شروع، ہاں جی، اتوار کو۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ کتنے نیک بندے تھے جن کی بارگاہ میں دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی کہ ہم یہ داتا داتا کیوں کرتے ہیں، فرید فرید کیوں کرتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بیٹھے تھے، تو وہاں پہ کسی نے سوال کیا کہ حضرت پکارنا تو اللہ اللہ چاہیے، یہاں پہ لوگ فرید فرید پکارتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
آپ نے ارشاد فرمایا بھائی اس کی وجہ یہ ہے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو آپ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا فرید نے اللہ اللہ دنیا میں کی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا جی بالکل، انہوں نے تو حد کر دی، اللہ اللہ کمال کی ہے، انہوں نے بڑا اللہ کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وہ زندہ تھے جب تک دنیا میں موجود تھے تو اللہ اللہ کرتے رہے، جب دنیا سے پردہ کیا تو اللہ نے لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی، تم فرید فرید کرتے رہو۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے کے اندر دیکھیں فرید فرید کے نام سے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے زندگی بھر اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی عبادات کے اندر مشغول رہے۔ آج بھی آپ رات کے اندھیرے میں جا کے دیکھ لے تو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف پہ آپ کو درجنوں لوگ نظر آئیں جو قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ درجنوں لوگ آپ کو ہاتھ وہاں اٹھائے دعائیں مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کتنے ہی لوگ آپ کو وہاں پہ صدقہ و خیرات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کس طرح سے بلند ہوا؟ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ انہوں نے زندگی بھر اللہ کا ذکر کیا، آج اللہ ان کے چرچے بلند فرما رہا ہے۔ حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا نہ، پوچھا کہ حضرت ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آپ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، میں نے کبھی اللہ کی نہیں ٹالی، اللہ نے جو حکم دیا میں کرتا رہا۔ آج جب میری باری آئی ہے تو اللہ نے فرمایا اب تم جو مانگو گے ویسے میں کرتا جاؤں گا۔ میں خدا کی مانتا ہوں، خدا میری مانتا ہے۔ آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی کہ ہم خدا کی نہیں مان رہے؟ اگر ہم اللہ کی آج بھی ماننا شروع کر دیں تو انسان کی آج بھی عزت اتنی ہی ہے جتنی ان کی عزت تھی، آج بھی اتنا مقام بلند ہو سکتا ہے جس طرح اللہ خالق کائنات نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دیا۔ سوائے صحابی اور نبی کے کوئی رتبہ ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر کہ جو انسان محنت کرے اللہ کی بارگاہ سے عبادت کرتا رہے، نیک بن جائے، متقی بن جائے اور حاصل نہ کر سکے۔ نبوت ایک ایسا ہے منصب کہ جو عبادت اور ریاضت کے سر پہ نہیں ملتا۔ صحابی ہونا ایک ایسا مقام ہے کہ جو عبادت اور ریاضت کے سر پہ نہیں ملتا، بلکہ نبوت اللہ کی عطا ہے جس کو چاہے، اور اس نے اعلان فرما دیا کہ حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ صحابی ہونا یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس نے رسول اللہ کی زیارت کر لی صرف وہ صحابی ہے، اس کے بعد کوئی صحابی نہیں بنا۔ یہ دو مقام ایسے ہیں کہ آج نہیں مل سکتے، وگرنہ اس کے بعد جو ولایت کے درجات ہیں، عبادات کر کے دیکھیں، ریاضات کر کے دیکھیں، تقوی پرہیزگاری اختیار کر کے دیکھیں، اللہ آج بھی تمہارے چرچے بلند کرنے کے لیے تیار ہے، آج بھی مقام دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پہ ذکر ہوتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں پہ نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ ذکر جہاں بھی کیا جائے، ایک دو ذکر کی محفلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک ذکر کی وہ محفل ہے جہاں پہ مطلقاً اللہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اور ایک وہ محفل ہے جہاں پہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر کیا جائے۔ یہ دونوں طرح کی ذکر کی محفلیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اللہ نے کچھ فرشتے دنیا کے اندر چھوڑے ہوئے ہیں، وہ پوری دنیا کا چکر لگاتے رہتے ہیں، جہاں بھی ان کو ذکر کی محفل ملتی ہے، جہاں بھی ان کو مجمع ملتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ اس مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب تک لوگ ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا، اللہ کے نیک بندوں کا، وہ فرشتے وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ جب مجلس اور محفل ختم ہوتی ہے تو وہ لوگ اٹھتے ہیں، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، لیکن پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں مولا کہ تیرے ذکر کی، تیرے نیک بندوں کے ذکر کی محفل جاری تھی، ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اچھا تم وہاں پہ بیٹھے تھے تو پھر گواہ ہو جاؤ کہ اگر وہ میرا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تھے تو میں نے ان کو معاف فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ یا اللہ وہاں پہ ایک ایسا بندہ بھی تھا کہ جو تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ اس مجلس والوں میں سے کسی کو ملنے کے لیے آیا تھا، مجبوراً وہاں پہ بیٹھ گیا۔ اللہ نے فرمایا اگرچہ وہ کسی کام کے لیے آیا تھا لیکن بیٹھا تو میرے نیک بندوں کی صحبت میں تھا، جہاں پہ میں نے نیکوں کو معاف کر دیا وہاں پہ میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نیک بندوں کی محفل ہو تو وہاں پہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، تو اگر نیک بندوں کی محفل ہو اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ اگر کوئی غریب وہاں پہ چلا جائے، کوئی کمزور وہاں پہ چلا جائے، گناہگار وہاں پہ چلا جائے تو پھر اس کو ماننا پڑے گا
کہ آج بھی اگر ہم کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں، آج بھی اگر ہم بابا فرید کی بارگاہ میں جائیں، آج بھی اگر ہم داتا صاحب کی بارگاہ میں جائیں، ہمیں ولیوں کی صحبت بھی نصیب ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی صحبت بھی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں حدیث بتا رہی ہے کہ جہاں پہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ داتا صاحب کے مزار پہ بھی فرشتے آتے ہوں گے ان نیک لوگوں کو دیکھنے کے لیے، ذکر کی محفل کے اندر شامل ہونے کے لیے۔ تو اسی لیے پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بن کے دکھایا۔ اب اللہ خالق کائنات ان پہ خصوصی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ حضرات دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان نیک بندوں کی صحبت کا کیا فائدہ ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس طرح اور بھی بزرگان دین نے بڑے بڑے کلام لکھے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت اشعار لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان عطاراں، ہیں کہ برے بندے کی صحبت ایسی ہوتی ہے جس طرح ایک لوہار کی دکان ہوتی ہے کہ انسان نے کچھ بھی نہ خریدنا ہونا تو پھر بھی وہاں سے کم از کم لوہے کی سمیل تو آتی رہتی ہے، چنگیاں تو پڑتی رہتی ہیں، انگارے تو اڑتے ہی رہتے ہیں، کبھی کپڑے کے اوپر پڑ گیا، کبھی کسی جگہ پہ۔ لیکن جو اچھے بندے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، فرمایا ان کی صحبت یہ عطار کی دکان کی طرح ہوتی ہے کہ انسان وہاں سے کچھ بھی نہ خریدے، دکان کی آگے سے گزر جائے تو خوشبو آ جاتی ہے۔ کبھی آپ نے تجربہ کرنا ہوتا ہے، ادھر جائیں، یہ ہمارا بالکل سامنے جو گوشت والی دکان آتی ہے، اس سے آگے والا جو چوک ہے نا، وہاں سے گزریں گے تو ایک عطر کی دکان ہے، وہاں سے آپ کو خوشبوئیں آتی ہوئی نظر آئیں گی، محسوس ہوگی کہ ہمیں خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو فرمایا اچھے بندے کی صحبت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھیں تو بیٹھنے سے ہی اللہ خالق کائنات کی طرف سے تمہیں انعامات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، ان کے پاس فرشتے بیٹھتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ فرمائے تمہیں بھی کچھ نہ کچھ تو نصیب ہو ہی جائے گا نا۔ ارے کیوں نہ نصیب ہو؟ جب میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے، فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کو دیکھو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کی یاد آ جائے۔ ایسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں خدا کی یاد آ جائے، یار یہ اللہ کے اتنے نیک بندے ہیں اور ہم ان کے سامنے الٹے گناہ کرتے پھرتے ہیں، نہیں بلکہ ہم بھی نیک عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی یہ مقامات بیان فرمائے جو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا کیا وسیلہ ہے، ان میں سے آخری بات میں عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کے گھروں کے اندر آنا، اللہ کے گھروں کے اندر آنا یہ بھی ایک اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے، جن میں سے سب سے بڑا گھر اللہ کا بیت اللہ ہے، کعبہ شریف ہے کہ وہاں پہ جائیں تو نظر پڑتے ہی جو گئے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ دل دہل جاتے ہیں کہ کہاں ہم گناہ گار، کہاں پہ یہ بیت اللہ شریف، کہاں پہ ہم گناہ گار اور کہاں پہ یہ اللہ کا اتنا عالی شان عظیم الشان کعبۃ اللہ شریف۔ دل دہل جاتے ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے قہر سے اور اللہ کی رحمت سے بھی بعض دفعہ انسان کانپ جاتا ہے۔ تو وہاں پہ جانے سے بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں جلد پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو جن کو توفیق ہو کوشش کریں کہ وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں، عمرہ شریف کی سعادت حاصل کریں، حضور کی در پہ جائیں، اللہ کے گھر کے اندر وہاں پہ جائیں، دعائیں مانگیں تو انشاءاللہ اللہ کا قرب جلدی نصیب ہوگا۔ اور احباب یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات عرض کر دوں کہ دنیا سے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے کچھ چنے ہوئے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ بیت اللہ شریف خود ان کی زیارت کے لیے چلا جایا کرتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں سنا رہا کہ مجھے کسی محلے کی عورت نے سنا دی ہو یا کسی ایسے کچے بندے نے سنا دی ہو۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب موجود ہے، اس کا نام ہے رد المختار علی الدر المختار، فتاوی شامی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی آپ کو علماء نظر آئیں گے، مفتی نظر آئیں گے، ہر مفتی کی لائبریری میں آپ کو یہ کتاب ضرور نظر آئے گی۔ اس کے بغیر فتویٰ دینا ناممکن ہے، چاہے وہ مثال کے طور پہ سنی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی دیوبندی عالم مفتی کے پاس چلا جائیں آپ کو یہ کتاب ضرور نظر آئے گی، اور ان سے پوچھ کے بتانا
کہ یہ رد المحتار کتاب کیسی ہے امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے، وہ آپ کو اس کی 100 تعریفیں کرے گا۔ کسی سنی عالم کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھنا کہ یہ فتاوی شامی کی کیا حیثیت ہے، وہ آپ کو 100 تعریفیں کر کے بتائے گا کہ اس کی شان کیا ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو یہ فقہ کی دولت عطا فرمائی ہے وہ امام شامی کی برکت سے عطا فرمائی ہے، ان کی برکت سے۔ اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہاں سے میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یہ جلد نمبر 5 میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ یہاں پہ انہوں نے فرمایا ان الکعبۃ کانت تزور واحدا من الاولیاء هل يجوز القول به۔ سوال کیا گیا بزرگان دین سے کہ حضرت سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ کعبہ کسی اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے کہ کعبہ جو بے جان ہے، چل نہیں سکتا، وہ کسی ولی کی زیارت کرنے کے لیے چلا جائے؟ تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا خرق العادت علی سبیل الکرامت لاہل الولایت جائز عند اہل سنہ۔ فرمایا یہی تو اللہ کے ولیوں کی کرامت ہوتی ہے کہ جس کو انسان کی عقل تسلیم نہ کر سکے، فرمایا اللہ کے ولی کی بطور کرامت اور بطور عزت اگر کعبہ کسی کی زیارت کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو یہ اہل سنت کے نزدیک بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کعبہ کسی کی طرف چلا جائے، جس کا جواب امام شامی رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرے کہ کعبہ کسی کی زیارت کے لیے چلا جائے، اپنی جگہ پہ موجود نہ ہو، تو پھر نماز کیسے پڑھی جائے؟ آپ فرماتے ہیں جس جگہ پہ کعبہ بنا ہے تم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہو، کعبے کا جب دل کرے گا خود ہی آ جائے گا۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی پاور ہے، یہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں، یہ فقہ کی کتاب ہے، فتوے کی کتاب ہے، جس کے اندر سے میں نے آپ کو پڑھایا۔ یعنی جو دیوبندیوں اور سنیوں الحمدللہ دونوں کی متفق کتاب ہے، دونوں اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے اندر سے حوالے لکھ کے آگے فتاوی جاری کرتے ہیں۔ اس کے اندر یہ بات لکھی، اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ ساری دنیا اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتی ہے اور اللہ کا گھر اللہ کے ولیوں کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب داتا صاحب کو کسی نے کہا نا کہ تمہاری مسجد کا محراب ٹیڑھا ہے، تو آپ نے فرمایا مغرب کی نماز میرے پیچھے پڑھنا۔ جب سارے کے سارے پیچھے آئے، آپ نے جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ باندھی، وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے لاہور کے اندر کھڑے کھڑے کعبے کا دیدار کر لیا۔ میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ درمیان سے اللہ نے پہاڑوں کو ہٹایا ہے یا اللہ کے حکم سے داتا صاحب نے کعبے کو اپنے پاس بلایا ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی پاور ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک بندوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔